بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مکمل 63 سالوں پر بنی دا سیرہ سیریز کی 5ویں قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی قسط کی ریلیز کے بعد مجھے آپ کی طرف سے بہت سارے کمنٹس، ای میلز اور میسیجز ملے، جنہیں پڑھ کر سچ کہوں تو خوشی بھی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ کس طرح پچھلی قسط دیکھ کر آپ خوش بھی ہوئے، لیکن آپ روئے بھی، آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے اور آپ کے آنسو بھی آنکھوں میں اترے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یعنی ریکارڈنگ کے دوران میری توجہ بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے۔ ذہن میں وہ تمام باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جو میں نے آپ کے ساتھ اس ایک قسط میں بیٹھ کر کرنی ہوتی ہیں۔ ان باتوں کے ریفرنسز ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ویڈیو میں شاید اتنا پتہ نہ چلے، لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں اپنا ریسرچ ورک کر رہا ہوتا ہوں تو اس دوران میری اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، کبھی آنسو اور کبھی رونگٹے۔ اور آپ یقین کریں کہ مجھے ایک فیملی ممبر کا کمنٹ یاد آ گیا کہ جس نے کہا تھا کہ فرقان بھائی، ابھی تو آپ نے نبی علیہ السلام کی صرف پیدائش کے واقعات بیان کیے ہیں، تو مجھے ان کی نبوت کا دل سے یقین آ گیا۔ اور یہ کمنٹ پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگا اور میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا خوبصورت کام لے رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ میں ہر روز فجر کے بعد اس سیریز کی اپنی اور آپ کی حفاظت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ ہاں، ایک چیز اور کہ میرے بس میں ہوتا کہ آپ کے ایک ایک کمنٹ، ایک ایک میسج اور ای میل کا جواب دیتا، لیکن اس وقت سیرت النبی سیریز نے مجھے اتنا بزی رکھا ہوا ہے کہ اب تو جو میں لیٹ نائٹ پوسٹس کیا کرتا تھا کہ جس میں ہر مرتبہ آپ کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ضرور شیئر کرتا تھا، آج کل تو وہ پوسٹس بھی نہیں کر پا رہا، اینڈ آئی ڈو مس دیٹ۔ لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک مرتبہ میری سیرہ سیریز کمپلیٹ ہو جائے تو یہ اس چینل کا سب سے خوبصورت پروجیکٹ ہوگا۔ ہاں، ایک چیز اور ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ سیرت النبی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور چاہتے نہ چاہتے مجھے کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز اس میں سے نکالنی پڑ جاتی ہیں، ورنہ تو یہ ایک ایک واقعہ پوری قسط لے لے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو ابرہ اور اس کے ہاتھیوں والا واقعہ سنایا تھا کہ جن پر ابابیلوں کے ایک جھنڈ نے حملہ کر دیا تھا۔ 1 منٹ کے لیے رکیں اور ذرا امیجن کریں کہ وہ ابابیلیں کیسی ہوں گی۔ یہ واقعہ تقریباً ہم سبھی نے اپنے اپنے بچپن سے سن رکھا ہے اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں ایک یہی امیج بنتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم پرندے آئے ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لائے ہوں گے اور انہوں نے ان کنکریوں کے ساتھ ہاتھیوں کو مار بھگایا ہوگا، رائٹ؟ اپنے انٹرویوز کے دوران مجھے اندازہ ہوا تھا کہ زیادہ تر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ صرف ان ابابیلوں پر ہی اتنی حیران کن ڈیٹیلز موجود ہیں کہ آپ شاکڈ رہ جائیں گے۔ مثلا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ نے ان کے الفاظ پر غور کرنا ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک طویل قصہ موجود ہے کہ جس کے راوی بھی ٹھیک ہیں، لیکن قصہ بہت عجیب ہے کہ وہ پرندے ایسے تھے کہ جو اوپر سے تو پرندے تھے لیکن نیچے سے ان کے پنجے کتوں کے پنجوں کی طرح تھے، اور وہ پنجے اس طرح تھے کہ جیسے کسی نے انہیں سفید کیا ہوا ہو، اور جو پتھر انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے وہ پتھر بھی کوئی عام پتھر نہیں تھے، بلکہ کٹ ڈائمنڈ کی طرح کے پتھر تھے کہ جیسے کسی نے انہیں تراشا ہوا ہو۔ اور جب وہ پرندے پتھر پھینکتے تو ان کے حلق سے ایک عجیب اور خاص قسم کی تیز چیخ نکلا کرتی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا امیج بنتا ہے؟ پھر ایک اور روایت کہ جو حسین عکرمہ سمیت ہر بڑے راوی سے ملتی ہے کہ وہ پرندے سمندر سے آئے تھے، نہ اس سے پہلے وہ پرندے کبھی اس دنیا میں آئے اور نہ ہی کبھی اس کے بعد آئے، اور وہ پرندے کم جبکہ درندے زیادہ لگ رہے تھے۔ آپ ساتھ ساتھ امیجن کر رہے ہیں؟ اور ابابیلوں والی تقریباً ہر روایت میں سمندر کا ذکر بالخصوص آتا ہے کہ جو بڑی ہی عجیب بات ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ ڈائریکشنز کو نارملی اس طرح سے تو بیان کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ مشرق اور مغرب کی ایسوسیشن کے ساتھ بیان کرتے تھے، یعنی کوئی چیز مشرق کی طرف سے آئی یا مغرب کی طرف سے۔ اور ویسے بھی سمندر مکہ سے 75 کلومیٹرز دور ہے،
اور وہاں سے نظر بھی نہیں آتا، تو یہاں پہ کون سے سمندر کی بات ہو رہی ہے؟ اس راز تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کو آسمان کے ان دروازوں کے متعلق بتانا پڑے گا کہ جو پانیوں کے سمندروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے سفید پنجوں کے حوالے سے ایک بڑی ہی زبردست انفارمیشن دینی ہوگی ود ڈیٹیلز، کہ جو گدھوں یعنی ولچرز سے متعلق ہیں، اور یوں صرف ان ابابیلوں پر ہی ہو سکتا تھا کہ پوری قسط لگ جاتی۔ لہٰذا چاہتے نہ چاہتے مجھے بہت ساری انفارمیشن لمیٹڈ کرنی پڑتی ہے، محدود کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ ہر ویور پھر اتنی ڈیٹیلز اور اتنی گہرائی میں جانا پسند بھی نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس عظیم پروجیکٹ پر کام کرنے کی ہمت دی، اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں آتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ان فیملی ممبرز کا بالخصوص شکریہ کہ جو پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ آپ کی سپورٹ کے بغیر اتنی گہرائی سے کام کر پانا میرے لیے شاید بہت مشکل ہوتا۔ اوکے، اب چلتے ہیں آج کی قصے کی طرف، اور آج میں نے آپ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ السلام کی والدہ کی وفات تک کے واقعات شیئر کرنے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ آخری واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں نے رکنا نہیں ہے۔ پچھلی قسط تک ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی رات مکہ اور پوری دنیا میں کیا کیا واقعات رپورٹ ہوئے تھے، لیکن آج کی قسط نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے واقعات کے متعلق ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے نومولود دودھ پیتے بچوں کو مکہ سے باہر کسی گاؤں یا صاف ستھرے کم آبادی والے علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے، اور اس کی مینلی 3 وجوہات ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ گاؤں کی صاف آب و ہوا میں رہے گا، دوسرا یہ کہ پہاڑوں میں چلنے اور کھیلنے دوڑنے سے اس کا جسم اور اس کے مسلز مضبوط ہوں گے، اور تیسری وجہ زبان۔ اگر بچہ گاؤں میں پرورش پائے گا تو خالص، ٹھوس اور اوریجنل عربی سیکھ کر واپس آئے گا، کہ جس پر آفٹر آل عربز کو بہت زیادہ فخر ہوا کرتا تھا۔ اب ہوتا ایسے تھا کہ جب زیادہ بچے پیدا ہو جاتے تو اکثر گاؤں والے خود ہی مکہ آ جاتے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایلیٹ اور امیر گھرانوں کے بچے انہیں پہلے مل جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان بچوں کے گھر والے پھر زیادہ پیسے اور زیادہ انعامات دیا کرتے تھے۔ تو جس سال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال ایک گاؤں بنی سعد کی 10 خواتین مکہ کی طرف نکل کھڑی ہوئیں، اور ان میں سے ایک خاتون کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ اور اب یہاں سے آگے جو واقعات میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ باتیں حلیمہ سعدیہ نے خود کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کچھ باتیں نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ شیئر کی تھیں، اور بڑی ہی محنت کے ساتھ سیرہ کی تقریباً 17 کتابوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں نے یہ باتیں نکالی ہیں، اور ان کے ریفرنسز بھی انشاءاللہ آپ کو سکرین کے اوپر لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ آئے، اور اس سال ہمارے علاقے میں کافی قحط پڑا ہوا تھا۔ اس سفر میں ہم 3 لوگ تھے، ایک میں، ایک میرے شوہر حارث کہ جنہیں لوگ ابو کبشہ کہتے تھے، اور ابو کبشہ کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آگے کی قسطوں میں یہ نام ایک بار پھر سے سامنے آئے گا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارا اپنا بھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ 2 جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ایک اونٹنی اور سفید رنگ کی ایک گدھی۔ اونٹنی تو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ کا اونٹ بھی کچھ دن پہلے مر چکا تھا، اور اس بیچاری کے اپنے متعلق بھی ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ بس اب تو یہ مری کہ مری۔ اور رہی گدھی، تو وہ بیچاری قحط کی وجہ سے اتنی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی کہ اس سے ذرا بھی وزن اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور وہ بالکل آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ قافلے کی باقی 10 عورتیں ہمیں دیکھ کر ہم سے جیسے نفرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ ہمارے اتنے آہستہ چلنے پر وہ لوگ ہم سے تنگ آ رہے تھے، اور یوں وہ ہمیں چھوڑ کر آگے مکہ کی طرف چلے گئے۔ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمیں رات نے آ لیا، تو ہم نے دور صحرا میں ہی اپنا ایک خیمہ لگا لیا۔ لیکن نہ تو میرے پاس کھانے کو کچھ تھا، نہ ہی ہماری گدھی کے پاس کھانے کو کچھ تھا، اور نہ ہی ہمارے بچے کے پاس پینے کو کچھ تھا۔
اور ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے اور بارش کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اگر بارش ہو جائے تو شاید قحط ختم ہو جائے اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ اب اگلی صبح کہ جب ہم مکہ پہنچے تو ہمیں ایک اور صدمہ ملا، اور وہ یہ کہ تمام اچھے بڑے اور شریف گھرانوں کے بچوں کو میرے ساتھ آئی عورتیں اپنے لیے لے چکی تھیں۔ میں اور ابو کبشہ بہت اداس ہوئے اور ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مکہ میں ایک بھی ایسا بچہ نہیں بچا کہ جسے ہم لے جائیں؟ تو کسی نے ہمیں بتایا کہ ہاں ایک بچہ ہے تو صحیح، لیکن اس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور اس کی والدہ سے تمہیں شاید کوئی خاص انعام وغیرہ نہیں ملے گا، کیونکہ تم سے پہلے بنی سعد کی بہت سی عورتیں ان کے گھر گئیں اور انہیں انکار کر کے واپس بھی آ گئیں کہ بھئی دوسرے بچوں کے باپ تو بہت انعام اور پیسہ دیتے ہیں، لیکن یہ بچہ تو یتیم ہے، لہٰذا اس کی ماں ہمیں بھلا کیا دے سکتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے اپنی سہیلیاں واپس آتی ہوئی دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بچہ ضرور تھا۔ تو مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی اور میں نے اپنے شوہر ابو کبشہ کو کہا کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آؤں اور بالکل خالی ہاتھ ہی واپس چلی جاؤں، لہٰذا میں اس یتیم بچے کے گھر جاتی ہوں اور اسے لے آتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ پیشگی یعنی ایڈوانس تو دے ہی دیں کہ جس سے پھر ہم اپنے گھر اور اپنے جانوروں کے لیے کھانے کا کچھ سامان خرید لیں۔ تو ابو کبشہ بولے کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ میں اس بچے کے گھر چلی گئی کہ جس کا نام لوگوں نے مجھے محمد بتایا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں وہاں اس لیے گئی تھی کیونکہ مجھے کوئی اور بچہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن جب میں اس بچے کی ماں یعنی آمنہ کے پاس پہنچی تو میں بڑی حیران ہوئی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آمنہ بہت دکھی اور اداس خاتون ہوں گی اور میرے سامنے اپنی مجبوریاں بیان کریں گی، لیکن وہ تو مجھ سے بہت محبت اور بہت تازگی سے پیش آئیں، اور جو ایڈوانس انہوں نے مجھے دیا وہ تو میرے اندازے سے بھی کئی گنا زیادہ تھا۔ لیکن اصل دھچکا مجھے تب لگا کہ جب آمنہ نے اپنا بچہ میری گود میں دیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب محمد میرے پاس آئے تو وہ ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے ساری زندگی کبھی وہ خوشبو نہیں سونگھی تھی، اور اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے آپ کو جگایا نہیں بلکہ آپ کے سینے پر پیار سے اپنا ہاتھ رکھا تو اچانک آپ مسکرائے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں پیسوں کی وجہ سے کتنا پیارا بچہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ تو میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیار کیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا، تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں اپنی بھوک بھی بھول گئی، اور مایوس یا اداس ہونے کے بجائے اب میں خود کو اپنی سہیلیوں کی نسبت کہیں زیادہ خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ حالانکہ میری سہیلیوں کو مجھ سے زیادہ تحفے اور مجھ سے زیادہ پیسے ملے ہیں، لیکن میں دیکھ آئی تھی کہ ان کے بچوں میں سے کوئی بھی اتنا پیارا نہیں تھا کہ جتنا پیارا بچہ اس وقت میری گود میں تھا۔ دوسری بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ جتنی دیر وہ بچہ میری گود میں رہا وہ رویا نہیں، جبکہ باہر سے میں یہ دیکھ کر آ رہی تھی کہ ان عورتوں کے پاس موجود بچے روئے چلے جا رہے تھے۔ پھر کچھ ضروری باتوں کے بعد میں نے آمنہ اور عبد المطلب سے اجازت طلب کی اور باہر نکل گئی۔ جب میں باہر آئی اور میرے شوہر ابو کبشہ نے محمد کو دیکھا تو اس وقت تک محمد جاگ چکے تھے، تو ابو کبشہ بولے کہ حلیمہ، یہ تو مجھے کسی بڑے گھر کا شہزادہ لگتا ہے، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ اور ہم دونوں نے ایک بات نوٹس کی کہ محمد ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا واپس بنو سعد کا سفر شروع ہوا، اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری سفید گدھی کہ جو بیچاری صبح تک بمشکل چل پا رہی تھی، اب وہ اتنا تیز چل رہی ہے کہ قافلے کے جوان گدھے بھی اس سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو میری سہیلیوں میں سے کسی نے مجھے آواز دی کہ ابو زویب کی بیٹی، کیا ان لوگوں نے تمہیں گدھی بھی نہیں دے دی ہے؟ اور حلیمہ کہتی ہیں کہ اسی وقت مجھے ان عورتوں کی آنکھوں میں حسد نمایاں نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس بچے کو لے کر ہم اپنے گھر پہنچے اور اپنے جانوروں کو ان کی اپنی جگہوں پر باندھا تو ہم نے ایک اور عجیب نظارہ دیکھا کہ ہماری گدھی رسی توڑوا کر اپنی جگہ گول گول گھوم رہی ہے
اور ہماری اونٹنی کہ جو اتنی بوڑھی تھی کہ اس کے دودھ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ اس طرح سے کھڑی ہو گئی ہے کہ جیسے وہ دودھ دینا چاہتی ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر میں اور ابو کبشہ بہت حیران ہوئے، اور ابو کبشہ بولے کہ حلیمہ، لگتا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر اب بڑی برکتیں آنے والی ہیں، اور آگے چل کر جو کہ ان کے گھر آئیں بھی۔ اس کے بعد 2 سال تک کے واقعات کے کچھ حصے ہمیں حلیمہ سعدیہ کی دی گئی رپورٹ سے پتہ چل جاتے ہیں۔ مثلا وہ بتاتی ہیں کہ محمد نے کبھی ہمارے کسی بستر کو خراب نہیں کیا۔ آپ کی اٹھان بھی باقی بچوں کی نسبت بہت تیز تھی۔ مثلا 1 سال کی عمر میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ 2 سال کے ہیں۔ ہمارے گھر کے صحن میں کہ جہاں کبھی 3-4 بکریاں بندھی ہوا کرتی تھی، وہاں اب ہمارے پاس پورا ایک میدان تھا کہ جس میں 300 سے بھی زیادہ بکریاں ہو گئی تھیں۔ بلکہ یہ اضافہ تو اتنا واضح تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جا رہی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو ادھر ہی چھوڑ کر آؤ۔ لیکن ایسی تو کوئی جگہ تھی نہیں، بلکہ الٹا وہ آدمی کہ جو ہماری بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتا تھا، واپس آ کر وہ بھی ہمیں بتا رہا ہوتا تھا کہ حلیمہ، جب میں آپ کی بکریوں کو لے کر جاتا ہوں تو وہ زمین سے سر ہی نہیں اٹھاتی، حالانکہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زمین خالی ہے، اور دوسری بکریاں بھی جھاڑیوں کی تلاش میں یہاں وہاں منہ مار رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی بکریوں کو تو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے کوئی زمین کے اندر سے انہیں کھانا کھلا رہا ہو۔ اور حلیمہ بتاتی ہیں کہ مہینوں کے اندر کہ جس علاقے میں ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا، وہاں اب ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا۔ ہم اکثر دیکھتے کہ محمد کھیلتے کھیلتے اچانک کسی بکری کو ہاتھ لگاتے، اور وہ بکری ایسے ہو جاتی کہ جیسے اس سے زیادہ دودھ اور کسی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح 2 سال کب گزر گئے کچھ پتہ نہیں چلا، اور ایک دن وہ وقت آ گیا کہ اب ہمیں محمد کو واپس مکہ چھوڑ کر آنا تھا۔ لیکن حلیمہ بتاتی ہیں کہ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ میں محمد کو واپس مکہ چھوڑ کر آؤں، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے محمد سے بہت محبت ہو گئی تھی، وہ بہت پیارے بچے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر میں جن بھی برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان معجزات کے پیچھے محمد ہی ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ 2 سال پورے ہونے کے بعد مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں محمد کو مزید اپنے پاس رکھوں۔ لہٰذا جب میں انہیں واپس مکہ لائی تو پتہ چلا کہ وہاں تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، اور میں نے محمد کی والدہ آمنہ کو کہا کہ آمنہ، آپ کے شہر میں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے علاقے کی آب و ہوا یہاں کے مقابلے میں ابھی بھی بہت بہتر ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں محمد کو کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ واپس لے جاؤں۔ تو میری بات سن کر آمنہ اداس تو ہوئی، افسردہ بھی ہوئی، لیکن ایک تو وہ دیکھ رہی تھی کہ محمد سے دور ہونے کا سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ میں بار بار آمنہ کو ریکویسٹ کر رہی تھی۔ لہٰذا بالآخر انہوں نے مجھے اجازت دے دی، اور یوں اپنے دل میں خوشیوں کو اور اپنے ہاتھوں میں محمد کو لیے میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اور اس پوائنٹ سے آگے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اب کچھ بڑے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ واقعات سناؤں، ایک تو آپ یہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت حلیمہ کے اپنے بھی 4 بچے تھے، ایک بیٹا عبداللہ اور 3 بیٹیاں، خزافہ، انیسہ اور شیمہ۔ اور دوسرا یہ کہ ان واقعات کو سننے سے پہلے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ اوکے، اب حضرت حلیمہ کے گھر نبی علیہ السلام 2 سال کی عمر سے زیادہ بڑے ہو چکے تھے، لیکن حلیمہ آپ کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن کہ جب حلیمہ اپنے گھر کا کام کر رہی تھیں تو نبی علیہ السلام بڑی بہن شیمہ کے ساتھ باہر چلے گئے۔ جب حلیمہ سعدیہ کو آپ علیہ السلام کافی دیر تک نظر نہیں آئے تو وہ بڑا پریشان ہوئی، اور آپ کی تلاش میں جب باہر گئیں تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ شیمہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو وہ اپنی بیٹی سے بولی کہ شیمہ،
تم اس گرمی میں انہیں لے کر باہر نکل آئی؟ تو شیما کہنے لگیں کہ گرمی تو نہیں ہے، جب سے ہم گھر سے نکلے ہیں تب سے یہ ایک بادل ہے کہ جو ہمارے اوپر ہمارے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اور حلیمہ کہتی ہیں کہ اچانک جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ واقعی ایک گہرا بادل ہے کہ جو ان بچوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کہتی ہیں کہ میں محمد کے متعلق تھوڑی سی مزید محتاط ہو گئی، اور اب تو میں خود بھی اگر کہیں باہر جاتی تو بھی محمد کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ عرب میں وہ میلہ لگا کہ جو ہر سال لگا کرتے تھے، مثلا عکاظ اور ذوالمجاز کے میلے وغیرہ۔ تو وہاں کئی کاہن وغیرہ بھی آیا کرتے تھے۔ تو میں محمد کا ہاتھ پکڑے میلے کی دکانیں دیکھتے گزر رہی تھی کہ میں نے نوٹس کیا کہ ایک کاہن ہے کہ جو محمد کو غور سے دیکھے چلا جا رہا ہے کہ اچانک وہ کاہن پینک ہو گیا اور چیخنے لگا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، خدا کی قسم یہ تم پر غالب آئے گا، خدا کی قسم یہ تمہارے بتوں کو توڑے گا، خدا کی قسم کہ یہ تم پر حکومت کرے گا، خدا کی قسم کہ یہ تمہیں فتح کرے گا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بہت سخت گھبرا گئی اور جلدی سے محمد کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے دور ہو گئی، اور جب بہت آگے جا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ سب لوگ ابھی بھی محمد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ لہٰذا پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو لے کر دوبارہ میں کبھی کسی میلے میں نہیں گئی۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام کو گھر میں ہی رکھتی تھی، کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ عرب میں کاہنوں کا ہر بستی میں آنا جانا عام ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک دن ایک کاہن گھومتا پھرتا بنی سعد کے علاقے میں بھی آ گیا، اور 3 یا 3.5 سال کے نبی علیہ السلام اس وقت بھی گھر سے باہر ہی کھڑے تھے کہ کاہن نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ وہ ادھر ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، لیکن نبی علیہ السلام فوراً گھر کے اندر اپنی والدہ حلیمہ کے پاس چلے گئے، اور وہ کاہن زور زور سے گھر کا دروازہ پیٹنے لگا اور آوازیں لگانے لگا کہ خدا کی قسم یہ ایک نبی ہے، خدا کی قسم یہ ایک نبی ہے۔ اور اس نے بھرپور کوشش کی کہ ایک بار پھر سے وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ لے، لیکن حلیمہ سعدیہ آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ابو کبشہ کو بھی بلا لیا، اور پھر ان سب نے مل کر اس کاہن کو وہاں سے دفع ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ بائی دا وے اس کاہن کے متعلق ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر ساری عمر کے لیے پاگل ہو گیا تھا، اور اسی پاگل پن میں اس کی پھر موت بھی واقع ہوئی تھی۔ اب یہ تو ایک کہان تھا، لیکن بعض اوقات دوسرے مذاہب کے کچھ علماء بھی اپنے سفر کے دوران اس علاقے سے گزر کر آگے مکہ، مدینہ اور شام وغیرہ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ یہودی علماء کا ایک قافلہ بنو سعد کے علاقے سے گزرا، تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں ایک مکان میں ٹھہر گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان سے ملنے، ان سے سوالات پوچھنے ان کے گھر گئے، یہ سوچ کر کہ یہ پڑھے لکھے اور علم والے لوگ ہیں۔ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا بھی دل کیا کہ ان علماء سے محمد کے متعلق بھی پوچھوں کہ آخر آئے روز یہ کہان کیوں محمد کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں اور ابو کبشہ محمد کو اپنے ساتھ لے کر علماء سے ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ تو وہ لوگ محمد کو بہت غور سے دیکھنے لگے، آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اب حقیقت تو یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے والد فوت ہو چکے تھے، لیکن اللہ کی رحمت و دائی حلیمہ پر انہوں نے فوراً رسول اللہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی کہ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے اور ابو کبشہ اس کے والد ہیں۔ تو یہودی فوراً خاموش ہو گئے کیونکہ وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آہستگی سے بولے کہ حلیمہ، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو نہ چھوڑتے۔ اور اس واقعے کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کو کسی کے بھی گھر یا کسی کے بھی پاس لے کر نہیں گئی تھیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ سب سے بڑا واقعہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونا ابھی باقی ہے۔ ہوا یوں، حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، تقریباً 4 سال کی عمر میں، تو ایک دن اپنے بھائی اور بہنوں کو باہر جاتے دیکھ کر پوچھا کہ امی، یہ عبداللہ، انیسہ اور شیما یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرے بیٹے،
میری روح آپ پر قربان ہو، ہماری جو بکریاں ہیں نا یہ انہیں چرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بولے کہ تو پھر یہ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کل جب یہ لوگ جائیں تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جانا۔ تو اگلی صبح میں نے محمد کو تیار کر کے اپنے بچوں کے ساتھ باہر بھیج دیا، لیکن ابھی دن ہی کا وقت تھا کہ اچانک میرا بیٹا بھاگتا بھاگتا گھر آیا اور بولا کہ کسی نے محمد کو مار دیا ہے۔ ہم لوگ پہاڑی پر تھے، کھیل رہے تھے کہ دو بڑے بڑے سفید پرندے آئے اور انہوں نے محمد کا سینہ چاک کر دیا اور اب وہ پہاڑی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں اور ابو کبشہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ محمد وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آپ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ میں ابو کبشہ سے بھی پہلے تیزی کے ساتھ بھاگتی بھاگتی محمد تک پہنچی، انہیں اپنی گود میں لیا، ان کی آنکھوں کے درمیان اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی کہ میری روح آپ پر قربان، کیا آپ کو کسی نے ڈرایا ہے؟ تو نبی علیہ السلام بولے کہ آسمان سے دو بڑے بڑے پرندے آئے تھے کہ جو آدمیوں کی طرح تھے، ان میں سے ایک کے ہاتھوں میں سبز رنگ کا ایک بڑا سا تھال تھا کہ جس میں برف والا ٹھنڈا اور خوشبودار پانی تھا۔ پھر انہوں نے میرے سینے میں سے کچھ نکالا، پھر اسے دھویا اور پھر اسے دوبارہ واپس رکھ دیا اور میرے سینے کو پھر سے سی دیا۔ میں ابھی بھی اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر ان میں سے ایک مجھ پر جھکا اور میرے سر پر بوسہ دیا اور آنکھوں کے درمیان بھی، اور بولا کہ اے اللہ کے پیارے، ڈریے مت، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ کیا بھلائی ہونے والی ہے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور پھر وہ مجھے اسی جگہ چھوڑ کر آسمان پر واپس چلے گئے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان کے واپس جانے کی جگہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ حلیمہ بتاتی ہیں کہ یہ باتیں سن کر تو جیسے ہم سکتے میں آ گئے، اور ابو کبشہ بولے کہ حلیمہ، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تم محمد کو واپس مکہ چھوڑو۔ یہ نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا شک صدر تھا کہ جب آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے دل کو دھویا تھا، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے جھک کر نبی علیہ السلام کے پیارے چہرے پر بوسہ دیا تھا۔ بہت محبت محسوس ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ اس واقعے کے بعد اگرچہ حضرت حلیمہ کا بالکل دل نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر جائیں، لیکن بتاتی ہیں کہ پھر ہمارے گھر میں ہر روز یہی ٹاپک زیر بحث آنے لگا۔ ہر روز میرے شوہر کہتے کہ محمد کو واپس مکہ چھوڑو۔ مجھے لگتا ہے کہ ان پر شاید کسی قسم کے کوئی اثرات ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑی بات ہو جائے تم انہیں واپس مکہ چھوڑاؤ۔ تو روز روز کی اس گفتگو کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم محمد کو واپس مکہ چھوڑاتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد ہم نے ایک چیز بہت کلیئرلی محسوس کی، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم سب نے محسوس کیا کہ اب ہم محمد کو جہاں کہیں لے کر جائیں وہاں سے نہ ختم ہونے والی ایک خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا کونا کونا مہکنے لگ گیا تھا۔ لیکن بہرحال اپنے شوہر کے بار بار کہنے پر میں نے محمد کو واپس مکہ چھوڑانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن میں نے محمد کو اپنے ساتھ سواری پر آگے بٹھایا اور ایک اور کاروان کے ساتھ ہم لوگ مکہ کی طرف چل دیے۔ اب اپنے سفر کے دوران ہم لوگ ایک وادی سے بھی گزرے کہ جس کا نام سرر تھا، تو وہاں سے کچھ حبشی لوگ بھی ہمارے کاروان کے ساتھ ہو لیے۔ جب ان حبشیوں نے محمد کو دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا اس بچے کی آنکھیں خراب ہیں؟ حلیمہ کہتی کہ نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاص قسم کی سرخی رہتی ہے۔ تو وہ لوگ اچانک آپس میں کسی اور زبان میں باتیں کرنے لگ گئے، اور پھر دوبارہ مجھ سے عربی میں پوچھا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ ایک بچہ ایک نبی ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر تو میں تھوڑی سی اور الرٹ ہو گئی اور بولی کہ نہیں۔
تو وہ لوگ پھر سے آپس میں اپنی زبان میں گفتگو کرنے لگے کہ جس کے کچھ الفاظ مجھے سمجھ آ گئے تھے، اور ان الفاظ سے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی باتیں انٹرپریٹ کی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی نبی ہے، اگر ہم اسے حبشہ کے بادشاہ کے پاس لے جائیں تو وہ ہمیں انعام دے گا۔ اور پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ باتوں باتوں میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے محمد کو میری گود سے لے لیں، لیکن میں بھی محمد کو زور سے اپنے ساتھ لگائے پھر مکہ کے آنے تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جب مکہ قریب آ گیا تو میں نے محمد کو اپنی گدھی پر آگے بٹھایا، خود ان کے پیچھے بیٹھی، اور ہم لوگ مکہ کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہاں تو بہت زیادہ لوگ موجود ہیں۔ تو میں نے محمد کو نیچے اتارا اور سوچا کہ آمنہ کے گھر جانے سے پہلے اپنا حلیہ تھوڑا سا درست کر لوں، تو اچانک پیچھے سے مجھے ایسی زوردار آواز آئی کہ جیسے کسی دیوار کے گرنے کی ہوتی ہے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو محمد وہاں تھے ہی نہیں۔ میں نے شور مچا دیا کہ میرا بچہ کہاں گیا، میرا بچہ کہاں گیا۔ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور مل کر محمد کو ڈھونڈنے لگے۔ تو اتنے میں دور سے ایک بوڑھا ضعیف آدمی چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور بڑے دھیمے اور مدھم لہجے میں بولا کہ پریشان مت ہو، میں ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں کہ جو بتا دے گی کہ تمہارا بچہ کہاں گیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً پوچھا کہ کون؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا سب سے بڑا بت حبل۔ تو حلیمہ سعدیہ ایک تو پہلے سے ہی پینکڈ تھیں، تو اچانک انہوں نے چیخ کر بوڑھے پر سچ بول دیا کہ تیرا برا ہو، کیا تجھے نہیں پتا کہ جس رات میرے محمد پیدا ہوئے تھے اس رات تیرے حبل اور تیرے بتوں کا کیا حال ہوا تھا؟ تو ایک منٹ کے لیے تو وہ بوڑھا تھوڑا سا غصے میں آیا، لیکن پھر آس پاس جو لوگ موجود تھے انہیں صبر کا اشارہ کرنے کے بعد بولا کہ یہ عورت اس وقت اپنے بچے کی یاد میں حواس سے باہر ہوئی پڑی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کی جگہ میں جا کر حبل سے سوال کر لیتا ہوں۔ تو حلیمہ بتاتی ہیں کہ وہ قریبی موجود حبل کی عمارت میں داخل ہو گیا، بت کے گرد 7 چکر لگائے اور پھر بولا کہ اے میرے سردار، تو ہمیشہ سے اس شہر پر انعامات کی بارش کرتا رہا ہے۔ اس عورت کا نام سعدیہ ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کا بیٹا بھٹک گیا ہے، اور بس ابھی اس آدمی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سے حبل کا بت ایک بار پھر سے اندھے منہ زمین پر آ کر گر گیا۔ اور حلیمہ بتاتی ہے کہ وہ بوڑھا بھاگتا ہوا واپس باہر آیا اور اس وقت اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اور وہ بولا کہ حلیمہ، تیرے بچے کا جو رب ہے اس کی قسم کہ وہ اس بچے کو کبھی گمنے نہیں دے گا، لہٰذا تو فکر نہ کر، تیرا بچہ ابھی یا بعد میں تجھے ضرور مل جائے گا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم کافی دیر ڈھونڈتے رہے، لیکن پھر مجھے ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر عبد المطلب تک نہ پہنچ جائے تو بہت غصے ہوں گے۔ لہٰذا میں بھاگی بھاگی ان کے پاس گئی اور انہیں خود ہی محمد کے متعلق سارا واقعہ سنا دیا، اور یہ واقعہ سن کر عبد المطلب غصے بھی ہوئے اور پریشان بھی، اور اپنے ساتھ بہت سارے گھڑ سوار لیے اور محمد کی تلاش شروع کر دی۔ کہتی ہیں کہ پھر کسی نے ہمیں ایک آواز دے کر بتایا، کس نے بتایا کوئی نہیں جانتا، بس ہم نے ایک آواز سنی کہ جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہارا بیٹا تہامہ کے پہاڑوں میں ایک درخت کے پاس کھڑا ہے۔ عبد المطلب فوراً اس طرف بھاگے، اور حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل بھی عبد المطلب کے ساتھ تھے، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ 4.5 سال کے محمد ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اور درخت کبھی ایک طرف سے اپنی ٹہنیاں نیچے جھکاتا ہے اور کبھی دوسری طرف سے، اور نبی علیہ السلام اس کے پتوں کو پکڑ پکڑ کر اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب جب عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو چونکہ انہیں کئی سال بعد دیکھا تھا اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو پہچانا نہیں اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو نبی علیہ السلام بولے کہ میں محمد ہوں، میرے بابا کا نام عبداللہ تھا اور میرے دادا کا نام عبد المطلب۔ تو عبد المطلب فوراً آگے بڑھے، نبی علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میری جان آپ پر فدا ہو، میں آپ کا دادا ہوں۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر مکہ واپس لائے، اور واپس گھر پہنچنے کی خوشی میں عبد المطلب نے 20 اونٹ، کئی گائے اور بکریاں قربان کر کے مکہ والوں کو کھانا کھلایا۔
گھر پہنچ کر نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کیا، اور پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے پاس بیٹھ گئیں اور پچھلے 4-5 سالوں میں جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے تھے وہ سب عبد المطلب کو سنائے۔ اور یہ وہ واقعات ہیں کہ جو سیرہ کی تقریباً 17 کتابوں سے اکٹھا کر کے اب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب عبد المطلب نے دائی حلیمہ کی یہ تمام گفتگو سنی تو بولے کہ حلیمہ، میرے اس بچے کی شان بڑی ہی بلند ہوگی، اور میری بڑی خواہش ہے کہ کاش میں بھی وہ زمانہ دیکھ لوں کہ جب اس کی شان بلند ہوگی۔ اور پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب نے مجھے بہت سارے تحفے، سامان اور ہر قسم کی بھلائی دے کر بہترین طریقے سے مکہ سے رخصت کیا۔ یہاں تک کہ واقعات ان 4-5 سالوں کے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کے ساتھ گزرے تھے۔ حضرت حلیمہ نے بڑا ہی پیار دیا تھا نبی علیہ السلام کو، انہیں کہانوں سے چھپا کر اپنی گود میں لے لیا، انہیں یہودیوں سے بچا کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ بڑی ہی پیاری لوری دیا کرتی تھی نبی علیہ السلام کو، اور وہ لوری بھی قدیم کتابوں میں موجود ہے۔ بڑی ہی پیاری لوری ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے یہ بچہ دیا، تو اسے بقا بھی دینا، اسے اونچائیوں پر فائز کرنا، اسے ترقی دینا۔ طویل لیکن بڑی ہی پیاری لوری ہے، اور اگر آپ امیجن کریں کہ رات کو جس وقت خاموشی میں وہ یہ خوبصورت لوری پڑھتی ہوں گی تو دل کو کیسا سکون ملتا ہوگا۔ پھر حضرت حلیمہ کے بچے جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا وہ بھی نبی علیہ السلام سے بہت پیار کیا کرتے تھے، بلکہ عبداللہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے شق صدر والے واقعے کے متعلق فوراً سے اپنے گھر آ کر انفارم کیا تھا کہ 2 آدمی محمد کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، وہ عبداللہ بھی ایک مرتبہ بہت بعد میں نبی علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ سے پوچھا کہ محمد، آپ نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے تو کیا وہ دعویٰ سچا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ، قیامت کے دن میں تمہیں پہچان لوں گا۔ نبی علیہ السلام کے بعد عبداللہ ایمان بھی لے آئے تھے، اور اکثر نبی علیہ السلام کو یاد کرتے تو بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری زندگی تو بس ایسے ہی گزر گئی، مجھے تو صرف اتنی سی امید ہے کہ قیامت کے دن میرے بھائی محمد مجھے پہچان لیں گے، بس اسی امید پر میں زندہ ہوں۔ اور حلیمہ سعدیہ، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے بہت پیار کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے بھی ان سے بہت پیار کیا تھا، بلکہ اکثر آپ بنو سعد میں گزرے اپنے وقت کو یاد کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری پیدائش قریش کی ہے اور میری پرورش بنو سعد کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو بہت خوبصورت کر دیا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ زبان یعنی لینگویج کے اعتبار سے بنو سعد سے زیادہ ایلوکوینٹ قبیلہ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو وہ پوری لوری نہیں سنائی کہ جو حلیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام کو بچپن میں سنایا کرتی تھی۔ یقین کریں کہ وہ اس قدر خوبصورت اور ایلوکوینٹ لوری ہے کہ ایون کہ میں بھی I felt drawn towards its beautiful language، اتنی خوبصورت لوری ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کا ایک گنگناتا ہوا ورژن بھی اس ویڈیو میں شامل کر دوں، لیکن پھر کسی وجہ سے نہیں کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام بنو سعد اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور ایک صحابی تھے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا ہی تھا لیکن اتنا بڑا تھا کہ سامان کو اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ لیا کرتا تھا۔ تو دیکھا کہ ایک دن ایک خاتون نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی ہیں، تو نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اور جو بڑے صحابی میرے قریب موجود تھے ان سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں، اور کتاب الشفا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رضائی والدہ وہ خاتون حلیمہ سعدیہ تھی۔ تب تک کافی بوڑھی ہو چکی تھیں اور نبی علیہ السلام کو بتانے آئی تھیں کہ بنو سعد میں قحط کی وجہ سے ان کے بہت سارے جانور مر گئے ہیں۔ اس وقت تک نبی علیہ السلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو چکا تھا، اور بائی دا وے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی والدہ آئی ہیں تو انہوں نے اس خوشی میں کہ حلیمہ سعدیہ آئی ہیں جنہوں نے بچپن میں نبی علیہ السلام کو اتنا پیار دیا تھا، انہیں پروٹیکٹ کیا تھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت میں انہیں کئی اونٹ اور کئی اونٹنیاں تحفے میں دے دیے تھے، اور نبی علیہ السلام نے خود بھی
حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور سامان سے بھری ایک اونٹنی تحفے میں دے دی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بڑی بے مثال تھی۔ جب انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت کے مزید واقعات بھی سناؤں گا، لیکن اس کے بعد یعنی مکہ واپس آنے کے بعد نبی علیہ السلام اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 6 سال تھی، تو اس دوران حضرت آمنہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ مدینہ لے جاؤں، اس طرح وہ اپنے والد کی قبر سے بھی ہو آئیں گے اور اپنے ننیالی رشتہ داروں سے بھی مل آئیں گے۔ تو یوں نبی علیہ السلام کے گھر سے 4 افراد یعنی عبد المطلب، حضرت آمنہ، ام ایمن کہ جو حضرت آمنہ کی ایک حبشی خادمہ تھی، اور خود 6 سال کے نبی علیہ السلام، یہ چھوٹا سا قافلہ 2 اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ چلا گیا۔ وہاں نبی علیہ السلام اپنی والدہ اور گھر والوں کے ساتھ 1 مہینہ رہے تھے، اور یہ 1 مہینہ بھی حالانکہ بہت تھوڑا سا وقت تھا، لیکن نبی علیہ السلام اکثر اسے بہت یاد کیا کرتے تھے۔ مثلاً کبھی کبھار صحابہ جب آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے، تو آپ فرماتے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں کہ جو انہوں نے مانگی تھی، یعنی اے اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما کہ جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ میں تمہیں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے کہ جس میں شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مدینہ کی وہ جگہیں دکھایا کرتے تھے کہ جو بچپن میں آپ کو آپ کی والدہ نے دکھائی تھیں۔ مثلا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مدینہ میں بنو عدی بن نجار کا قلعہ دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنے صحابہ کو بتایا کہ میری والدہ نے مجھے یہ قلعہ دکھایا تھا۔ پھر مدینہ میں ایک گھر دیکھا، اسے بھی پہچان لیا اور فرمایا کہ اس اوتم یعنی اس محل کے قریب میں انصار کی ایک بچی انیسا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور اپنے ننیالی بچوں کے ساتھ مل کر ہم یہاں چڑیا اڑایا کرتے تھے کہ جو اس اوتم پر آ کر بیٹھا کرتی تھی، ہم ان پرندوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ پھر ایک گھر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہاں میں اور میری والدہ آ کر ٹھہرے تھے۔ پھر ایک گھر کو دیکھا تو بتایا کہ یہاں میں نے تیراکی سیکھی تھی۔ پھر ایک واقعہ اور بھی سنایا کہ جب میں اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ آیا تھا تو یہاں ایک یہودی تھا کہ جو مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتا تھا، اور ایک دن وہ مجھے ایسے مل گیا کہ میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا، اور اس وقت وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، اور مجھے بس اتنا سنائی دیا کہ یہ ایک نبی ہے، یہ ایک نبی ہے۔ پھر وہ یہودی میرے گھر چلا گیا اور میری والدہ کو بتایا تو میری والدہ میرے حوالے سے ڈر گئی، اور انہوں نے مدینہ سے واپس مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر ام ایمن یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو خادمہ تھی، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ 2 یہودی میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ یہ جو بچہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، کیا آپ ہمیں وہ بچہ دکھا سکتی ہیں؟ تو میں آپ علیہ السلام کو لے کر لیکن بہت محتاط ہو کر ان کے پاس آئی، تو ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے سر پر بوسہ دیا، آپ کو پیار کیا، اور پھر ان میں سے ایک یہودی نے دوسرے کو کہا کہ یہ ہے وہ نبی، یہ دوبارہ مدینہ میں واپس آئے گا اور اس شہر میں بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں ان کی آپسی باتیں ساری زندگی نہیں بھولی۔ وہ دونوں دراصل ٹاپ کے عالم یہودی تھے، اور ان میں سے ایک نے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا تھا اور اپنے ساتھ وہ اپنے ایک دوست کو لے کر آیا تھا تاکہ اسے بھی نبی علیہ السلام کو دکھا سکے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ نبی۔ بہرحال اس طرح کے واقعات کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فیصلہ کیا کہ واپس مکے چلے جانا چاہیے، اور یوں یہ پوری فیملی مدینہ سے مکہ واپسی کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ لیکن صرف 23 میل آگے جا کر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں، یہاں تک کہ ابواہ کے مقام پر پہنچ کر نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ کی بھی وفات ہو گئی، اور اس طرح آپ کے سر سے والد اور والدہ
دونوں کا ہی سایہ اٹھ گیا۔ بہت عرصے بعد ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جب اس جگہ سے گزرے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر دیکھ لوں، لہٰذا آپ وہاں گئے، اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا، اس کی صفائی ستھرائی کی، اور وہاں بیٹھ کر اتنا روئے کہ صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس رات حضرت آمنہ کی وفات ہوئی تھی، اس رات وہاں کی ایک لوکل خاتون ام سماعہ بتاتی ہیں کہ اس رات آمنہ کے ساتھ میری والدہ بھی موجود تھی، اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ نبی اس وقت 5 یا 6 سال کے تھے اور اپنی والدہ کے سرہانے کے پاس کھڑے تھے۔ تو آمنہ نے اپنے بچے کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ پتہ ہے یہ واقعات ہم سب نے شاید بچپن سے سن رکھے ہیں، لیکن جب میں نے سیرہ پر کام شروع کیا تو میرے دل کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ سیرہ پر ایسے کام کروں کہ جسے دیکھ کر، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آپ کا دل نبی علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ لہٰذا ایک بار پھر سے میرے پیارے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اب آپ 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، دوسرا یہ کہ اس سیریز کو اسی طرح اسی خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے ایک مرتبہ نیچے لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو یاد سے پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔